ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ سواری پر سوار ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن ہم اس پر سواری پر بیٹھنے کی دعا ہم نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمیں سواری پر بیٹھنے کی دعا معلوم نہیں ہے۔ ہم لوگ جو سفر کرتے ہیں تو یوں ہی ایسے ہی اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ ہم تیاری کرتے ہیں لیکن کپڑوں کی تیاری کرتے ہیں، ہم تیاری کرتے ہیں لیکن اپنے چہروں کو صاف کرتے ہیں، بال کو سیٹتے ہیں، اچھا جوتا پہنتے ہیں، اچھا لباس کپڑا پہن کر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اور جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو کان میں ایئر فون لگا کر گانا اور میوزک سنتے ہوئے ہی ہم اس میں بیٹھتے ہیں، لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ آئیے آج کے درس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ سواری میں بیٹھنے کی دعا کون سی ہے۔ دعا پڑھنے سے آپ حادثات سے، حوادثات سے، ایکسیڈنٹ سے آپ بچ سکتے ہیں، محفوظ رہ سکتے ہیں، آپ کی سواری صحیح طریقے سے چلے گی، کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نام پر سفر کریں گے تو یقینی طور پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اگر کچھ معاملہ پیش بھی آیا تو چونکہ اللہ کے نام پر آپ نے سفر کیا تھا، اس لیے آپ کا وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا اور اس پر آپ کو ثواب ہوگا۔ ایسے بھی ہی انسان گناہگار ہے، کوشش ہے، ایسے بھی انسان گناہگار ہے، ہر قدم پر اس سے گناہ ہو رہا ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو اور آپ نیکیاں کمائیں۔ آئیے سواری میں بیٹھنے کی دعا ہم جانتے ہیں۔ سواری چاہے ٹیمپو ہو، چاہے موٹر سائیکل ہو، چاہے سائیکل ہو، چاہے 4 چکے والی گاڑی یا ٹرین ہو یا ہوائی جہاز ہو، ایروپلین ہو، جو بھی گاڑی ہو، جو بھی سواری ہو، یا اونٹ ہو یا گھوڑا ہو، جس سواری پر بھی آپ سوار ہوں تو سب سے پہلے بسم اللہ کہیے، اس کے بعد الحمدللہ کہیے، اس کے بعد کی بھی دعا ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، ان کو سواری کے لیے ایک چوپایا دیا گیا۔ اس سواری کے رکاب میں جب آپ نے اپنا پاؤں رکھا تو کہا بسم اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ جس سواری میں آپ پاؤں رکھیں تو پہلے کہیے بسم اللہ۔ پھر انہوں نے کہا جب بیٹھ گئے اچھی طرح سے، اس کی پیٹھ پر جم کر جب اچھی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ۔ پتہ یہ چلا کہ جب سواری پر ہم بیٹھیں اور جب ہم سیٹ پر اچھی طرح سے بیٹھ جائیں تو کہیں الحمدللہ۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ذریعے یہ سواری ہمارے تابع ہوئی، ورنہ ہم اسے قابو میں پانے کے لائق نہیں تھے، اس پر قابو نہیں پا سکتے تھے، ورنہ ہم اسے لگام نہیں لگا سکتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہے، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لہذا تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جس گناہوں کو بخش دے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہنس پڑے۔ میں نے کہا اے امیر المومنین آپ کس بات پر ہنسیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ہنس پڑے تھے یہ دعا پڑھنے کے بعد۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنس پڑے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جو میرے ان گناہوں کو بخش دے۔
جامع الترمذی حدیث نمبر 3446. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سواری پر بیٹھنے کے وقت اس دعا کے اہتمام کرنے کی توفیق بخشے. آمین. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.